یہ پاکستان میں نہ وسائل کی کمی ہے نہ ٹیلنٹ کی کمی ہے، ہر چیز وافر ہے، جسٹ اس کو سویلائز کرنے کی ضرورت ہے، آرگنائز کرنے کی۔ ہم 10-15 لوگ جو بیٹھے ہیں، ہم ہی یہ عزم کر لیں کہ ہم نے اپنے اپنے حصے کر کے اور ایک بہترین پلیٹ فارم سے کے ساتھ جڑ کر ہم نے کردار ادا کرنا ہے، سب کچھ ہمارے اپنے ہاتھ میں، اسی دنیا میں ہم سب کچھ ڈلیور کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے ڈیسٹینیشن کا عزم ہے۔ اور یہ جو یہاں جس ادارے میں بیٹھے ہیں، یہ 12 پروگراموں میں ایک پروگرام ہے، باقی 11 پروگرام وہ اپنی جگہ اس سے بھی بڑے بڑے ہیں۔ یہ IT کا پروگرام، یہ تمام یوتھ کو امپاور کرنے کا پروگرام ہے، اسی طرح وومن امپاورمنٹ کا بھی ہمارا پروگرام ہے۔ تو جب جذبے سچے ہوں اور آپ جیسے بیسٹ نیٹو ساتھ ہوں تو پھر ہر چیز ممکن ہے، کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ السلام علیکم، میرا نام مناحل فیصل ہے، میں ڈاکٹر وردہ کے ساتھ پچھلے 3 سال سے کام کر رہی ہوں۔ ان 3 سالوں میں نے ڈاکٹر وردہ کو اتنا دیکھا ہے سرو کرتے ہوئے، اس طرح ویلفیئرز میں اور کیمپس کرتے ہوئے، یہ سب سے بڑی موٹیویشن مجھے ان سے ہی آئی ہے۔ جس طرح آپ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہو، لوگ آپ کو دعائیں دیتے ہیں، جو دعائیں آپ کو لگتی ہیں نا، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ آپ ایک کیمپ جاؤ، اس میں سے 100 لوگوں کو دیکھو، 100 لوگ میں سے 100 لوگ آپ کو دعائیں دے کے جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے آپ کے لیے کہ سب کے لیے ہم ہیلپ کریں، ان کے ساتھ جتنی بھی ہماری جو ڈیوٹیز ہیں ایز اے نیوٹریشنسٹ، ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم نے کس طرح سے ان کو بتانا ہے کہ کیا کھانا ہے، کیا نہیں پینا، کس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ یہ ہماری زندگی کا سب سے مین کردار ہے۔ اگر ہم اس کو اچھے سے نبھائیں گے تو باقی سارے اللہ تعالیٰ راستے خود کھولتا ہے اور سب کے لیے کھولتا ہے۔ تو ہم نے انشاءاللہ آگے آپ کے ساتھ ضرور کام کریں گے۔ السلام علیکم، میرا نام انفال سیف ہے، میں یونیورسٹی آف لاہور کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں پہلے کہیں سے انٹرنشپ نہیں کی تھی لیکن میں نے 1 ماہ ہوا ڈاکٹر وردہ کے ساتھ انٹرنشپ کر رہی ہوں، اور یہاں پر آ کر جیسا مجھے ایکسپیرینس ہوا ہے نا، مجھے آج ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے یہاں پہ بولنے کا موقع مل رہا ہے، غریبوں کے حق کے لیے بولنے کا موقع مل رہا ہے۔ کیونکہ جو میرا ایم ہے نا، میرا چاہتی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہر نماز میں ایک ہی دعا کرتی تھی کہ اللہ پاک مجھے غریبوں کی مدد کرنے کا موقع ملے اور ان کے حق میں بولنے کا موقع ملے، اور آج مجھے مل رہا ہے۔ میرے مطابق نا انسان کا ہلاک بہت میٹر کرتا ہے۔ ایک مریض بیمار بھی ہے نا تو اس کی آدھی بیماری انسان کے ہلاک سے ہی ٹھیک ہونے لگ جاتی ہے، اور جہاں تک جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں نا سر، وہ اونچے سورج کو سلام کرتی ہے، وہ انسان کی حیثیت کے مطابق اس کو ڈیل کرتی ہے۔ کہ میں گورنمنٹ کی بات کروں نا، عمران خان کی حکومت تھی تو اس نے صحت کارڈ بنائے تھے، تو اس کے اوپر بھی نا لوگ اپنا کمیشن نکالا کرتے تھے، کہیں نہ کہیں سے ہمارا کمیشن نکل جائے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ آپ اپنے سامنے دیکھیے رحمان پروڈکشن کس لیول پر سرو کر رہا ہے۔ روزانہ 200 لوگوں کے فری ڈائلسس ہو رہے ہیں، ہمیں صحت کارڈ کی سہولت نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں؟ جی، تو ہمارے پاس رشوت دینے کے لیے پیسے نہیں، ایسا ہی بیک اپ دینے کے لیے ہم اس کو لائک نہیں کرتے۔ ایسا ہی ہے۔ تو ایسے جینوئن اداروں کو صحت کارڈ کی سہولت نہیں ملی، اور جو اربوں پتی ہیں اور کھربوں روپے بنا رہے ہیں، تو ساری صحت کارڈ کی سہولتیں انہیں ملی ہیں، اور انہوں نے اتنا پیسہ بنایا ہے کہ میں اس میں بارے میں ڈیٹیل نہیں بتا سکتا۔ ایسے یہ المیہ ہے۔ اس لیے ہمت مردہ مدد خدا، ہم اپنی مدد آپ کے تحت اللہ کی مدد کے ذریعے ہم ان سے زیادہ بہتر طریقے سے سرو کر رہے ہیں، ہم مایوس نہیں ہیں۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومتیں انصاف نہیں کر پا رہی، اگر وہ نہیں بیک اپ دے رہی، کوئی بات نہیں، وہ خود اپنے جواب دیں، ہم اپنے اعمال کے خود جواب دیں، ہم سرو کر رہے ہیں نا۔ اسی طرح اس بہترین قوم کی تشکیل کے لیے بھی اللہ ہمیں کامیاب کرے گا، کیونکہ ہمارے ارادے سچے ہیں۔ یہ اتنا تاناور درخت بن چکا ہے جو کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اسی طرح میں پرعزم ہوں اللہ کی مدد سے اس مالک کے جو نظام ہے، کہ اگر اس نے تمام معاملات سے مجھے نکال کر اس چیپٹر میں ڈالا ہے تو اس کی کوئی حکمت تو ہے نا۔ تو ہم ایک بہترین قوم کی تشکیل کے لیے پرعزم ہیں، اور اگلے 3 سے 4 سال میں انشاءاللہ یہ پاکستان دنیا کے بہترین ممالک میں شامل ہوگا، بغیر حکومت کے ہی ہم کرنے چلیں گے انشاءاللہ۔ ہم بہترین ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی ورس نمبر 110 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، تم بہترین امت ہو اور لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے تم بہترین ہو تو الحمدللہ ہم ہیں۔ جب اللہ کہہ رہے ہیں دوسروں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو تو ہم نے دوسروں کی نفع رسانی کرنی ہے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ جب میں آج آپ کی باتیں سنی ہیں، میں نے آپ کا فاؤنڈیشن دیکھا ہے، تو مجھے میرے ارادے میں مزید مضبوطی مل گئی ہے کہ جب آپ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتی، میں اس عوام کے بارے میں کیوں نہیں سوچ سکتی۔
میں چاہتی ہوں کہ میرے ملک کے جو غریب ہیں نا وہ غریب نہ رہیں, وہ بھی پڑھیں. جتنی آج ہم کو تعلیم مل رہی ہے آج ان کو بھی تعلیم ملے, وہ بھی کہیں سٹینڈ کریں. ان کو کیوں نیچے سمجھا جاتا ہے, کیوں ان کو تکلیف دے کے ان سے برا سلوک کیا جاتا ہے؟ جو اللہ نے ایک جذبہ دیا ہے ان کا اپنے ہم اظہار تو کریں, گفتگو تو کریں, ایسے ہی باقی ہے, سب اللہ کے اختیار میں. ایسا ہی ہے. اور آپ کے ان جذبات کو عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم نے 3 چینل الحمدللہ وہ ہم نے اسٹیبلش کر لی ہیں. ایک بیسٹ نیشن نیوز, دوسرا بیسٹ نیشن وومن جس میں خواتین کی آواز کو ہم لے کے چلیں, ایسے ہی ہے. اور تیسرا ہے بیسٹ نیشن یوتھ جس میں یوتھ, آج کی یوتھ جو ہے وہ کیا جذبہ رکھتی ہے, وہ سنبھلنا چاہتی ہے. ان کو ان بہروپیوں نے وہ مس یوز کر رہے ہیں ٹیشو پیپر کی طرح. ہمارا سیاستدان اس کو ووٹ کے لیے استعمال کر رہا ہے, اس کو بیوقوف بنا رہا ہے. ہمارے پیر صاحب اپنی نظر نیاز کے لیے اسے استعمال کر رہے ہیں, مس یوز کر رہے ہیں. اور ہمارے مولانا صاحبان اپنے فرقے کے لیے استعمال, ہم نے اپنے ملک کو خود ہی آگے لے کے جانا ہے. کے نہیں اپنے فرقے کے لیے. سو یہ ظلم کر رہے ہیں اپنے آپ پر بھی اور اس قوم پر, جبکہ ہماری یوتھ, ہماری خواتین, ہمارے بزرگ, ان میں بہت پوٹینشیل ہے. اگر ان کو صحیح رائٹ ٹریک پر ان کو چلایا جائے تو اس دھرتی ماں کے لیے سرو کرنے کے لیے وہ تیار بیٹھے. ابھی یہی لوگوں کو گلا تھا کہ ہمارے پاس ٹریک ہو نہیں. اب الحمدللہ جب سے یہ بیسٹ نیشن کا ہم نے آغاز کیا ہے 23 مارچ 2024 سے ہم نے اس کا باقاعدہ آغاز کیا ہے, تو اگلے 3 سال میں انشاءاللہ تعالیٰ 2027 تک یہ پاکستان کی ہر یونین کونسل میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے 12 کے 12 پروگرام رکھیں. ہر ڈسٹرکٹ میں ہم بیسٹ نیشن دارالرحمت بنانے چلے ہیں جو 20 کنال سے 40 کنال کا ہوگا. ہمیں لاہور میں اللہ نے جگہ دے دی ہے, ہمیں اسلام آباد میں بھی اللہ نے جگہ دے دی ہے, ہمیں سائیوال میں بھی بات چل رہی ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ جب قافلہ نکلے گا تو ہر جگہ پر جو بہترین نیٹیوز ہیں, جو بہترین یوتھ ہے, جو بہترین خواتین ہیں, وہ اس میں ایک ہراول دستے کے طور پر کام کریں گے اور اپنے اپنے علاقے میں کام کرنا ہے. یہ واحد ادارہ ہے کہ جو جہاں سے فنڈ جنریٹ ہوگا وہ اسی علاقے پر لگے گا, بلکہ ہم اوپر سے جو ہمارے پاس کوئی وسائل آ رہے ہیں ہم نیچے بھیجیں گے, کیونکہ جب سرو کرنا ہو تو پھر ایسے جذبوں کے ساتھ ہمیں آگے چلنا ہوتا ہے. سر آپ نے خواتین کے حوالے سے بات کی نا, تو میں ایک بات بولوں کہ آج کل کے دور کے لوگوں کی نا مینٹالٹی اس طرح کہ عورت پیچھے رہے, بولے مت, یہ نہ کرے, وہ نہ کرے. کیوں پیچھے رہے؟ وجہ کس لیے پیچھے رہے؟ کیوں وہ اپنے حق کے لیے بول نہیں سکتی ہے؟ کیوں اس کو آج کے دور میں انصاف نہیں مل سکتا؟ جب ہمارے نبی نے ہم کو ہر چیز کا حق دیا ہے, ہمارے اللہ نے ہمیں ہر چیز کا حق دیا ہے, تو آپ ہوتے کون ہیں ہمیں پیچھے رکھنے والے؟ جب اس ملک کی ایک وزیر اعلیٰ ایک عورت بن سکتی ہے نا, ہر فیلڈ میں ایک عورت آگے جا سکتی ہے. تھینک یو سو مچ سر. ہمیں اخلاقیات کے اندر رہ کر ہمیں بات کرنی ہے, اور ہمیں ہر بات کرنی ہے جو ہمارے دل میں آ رہی ہے, ہمارے دماغ میں آ رہی ہے, جو ہمارا حق ہے. اللہ رب العزت نے خاتون کو جو رتبہ دیا ہے, اگر اس کے رتبے کو دیکھا جائے تو مرد تو بہت پیچھے ہے اس سے کہیں. ایسے ہی وہ ماں کے روپ میں, وہ بہن کے روپ میں, وہ بیوی کے روپ میں, وہ بیٹی کے روپ میں. تو میں جو سمجھتا ہوں کہ مرد کو تو اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ نے ان رشتوں کو آپ نے اس تقدس سے نبھانا ہے. اصل معاشرہ کی ہمارے ہاں بتایا جاتا ہے کہ شاید اسلام میں عورت کی عزت نہیں ہے یا اس کو بڑا محدود کیا جا رہا ہے, لیکن اسلام تو عورت کو جو تقدس دیتا ہے. ہمارے پیارے نبی جب پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لاتی تھی تو اپنی چادر بچھا دیتے, کھڑے ہو جاتے تھے. ایسے ہی اس سے بڑا اور تقدس کچھ ہو سکتا ہے؟ تو سو اس کے لیے ہم نے جو بیسٹ نیشن وومن امپاورمنٹ پروگرام کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی آواز کو, جو حق کی آواز ہے, اس کو بلائیں, اس پر آپ خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کے حوالے سے موٹیویٹ کریں. آپ کی جو ذمہ داری ہے آپ نے وہ نبھانی ہے. جو اللہ نے مرد کے حقوق رکھے ہیں اس کو آپ نے وہ سرو کرنا ہے, اور جو مرد کے فرائض ہیں وہ ڈیوٹی ادا کریں.